اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ رکھیں۔ اس سے پہلے ویلاگ میں ہم نے بتایا تھا کہ سپریم کورٹ میں حکومت نے ریفرنس دائر کر دیا ہے، اور اب جو ریفرنس دائر کیا اس میں سماعت ہوئی، اس میں کیا کچھ ہوا، چیف جسٹس نے کیا کہا، اپوزیشن نے کیا کہا، فضل الرحمان نے کیا کہا، شہباز شریف نے کیا کہا، بلاول نے کیا کہا، فواد چودھری نے کیا کہا، بابر اعوان نے کیا کہا اور حماد اظہر نے کیا کہا، اور پھر جو چیف جسٹس ریمارکس ہیں ان کے بارے میں بھی ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات میں جائیں، اگر آپ نے ابھی تک ابلاغ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو یہ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ نے ہی اس کا خیال رکھنا ہے۔ چیف جسٹس نے جو گورنمنٹ نے ریفرنس دائر کیا تھا، جب اس میں وہ عدالت میں گئی تو ملک کی اعلیٰ عدالت نے بڑی سیاسی جماعتوں کی جنگ میں بڑی سیاسی جماعتوں کی جنگ بڑی عدالت تک پہنچ گئی۔ عدالت نے صدارتی ریفرنس پر سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دے دیا، اور یہ سماعت اب 24 تاریخ کو ہوگی۔ اس میں چیف جسٹس نے کہا کہ پارٹیاں بتا دیں کہ وہ کیا چاہتی ہیں، یہ کیس انتہائی اہم ہے اور ہم مصالحت کرانے کی وجہ سے اس کیس کو سن رہے ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنا موقف دے دیں اور بتا دیں وہ کیا چاہتی ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن کو اپنی طاقت پارلیمنٹ میں شو کرنا چاہیے، جو پارلیمنٹ ہی اصل میں ان کا پلیٹ فارم ہے۔ اس کے ساتھ ہی چیف جسٹس نے اور جسٹس منیب نے کہا کہ جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا ہے اس دن وہاں پر عوام کا جم غفیر نہیں ہونا چاہیے۔ اٹارنی جنرل نے بھی یقین دہانی کرائی کہ وہاں کوئی بندہ نہیں ہوگا اور تمام ممبران سکون سے جائیں گے۔ جسٹس منیب نے کہا کہ باقی دنوں میں بھی وہاں پر نہیں ہونا چاہیے، اکٹھ لوگوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ جلسے کرنے کے حوالے سے انتظامیہ نے حکومت اور اپوزیشن کو قطعی طور پر انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دفعہ 144 وہاں پر نافذ ہے، اور نہ ہی ہم حکومت کو اور نہ ہی اپوزیشن کو اس حوالے سے جلسہ کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ اگر حکومت جلسہ کرنا چاہتی ہے تو وہ پریڈ گراؤنڈ میں کرے، وہاں پر جلسہ کرے، تاکہ کوئی وہاں پر معاملات نہ بگڑ سکیں اور کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو سکے۔ جیسے ہی سماعت ابھی چل رہی تھی، وہاں پر پی ڈی ایم کے سربراہ فضل الرحمان سب سے پہلے باہر آئے اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی کارکردگی بالکل زیرو پر پہنچ چکی ہے، یہ آمرانہ سوچ والی حکومت ہے، معیشت تباہ ہے، لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، ہم نے حق کا علم بلند کیا ہوا ہے اور اس فتنے سے نجات تک ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے۔ ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ اس گفتگو کے دوران فضل الرحمان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے تھوڑے سے پریشان ہیں۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے کہا کہ جتھوں کی حکومت کی جمہوریت میں کوئی گنجائش نہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اختلاف رائے مہذب زبان میں رکھا جاتا ہے۔ یہ بات انتہائی اہم ہے کیونکہ مہذب زبان تو ہے ہی نہیں، نہ حکومت کی جانب سے نہ اپوزیشن کی جانب سے، میڈیا گواہ ہے، لوگوں نے سنا ہے، وہاں تو گالم گلوچ تک چل جاتی ہے اور تمام حدود و قیود جو ہیں وہ کراس کر لی جاتی ہیں، کوئی ایک حد نہیں رکھی جاتی ایک دوسرے کو ذلیل اور خوار کرنے کے لیے۔ اب اپوزیشن جو ہے وہاں پر جب آئی، وہاں پر فواد چودھری نے بھی گفتگو کی، وہاں پر بابر اعوان نے بھی گفتگو کی۔ انہوں نے کیا گفتگو کی اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ اپوزیشن کو آخر 25 تاریخ کو قومی اسمبلی کا اجلاس کرنے پر تکلیف ہی کیا ہے، منحرف ارکان شرمندہ ہیں، بہتر ہے کہ واپس آ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اسد قیصر پر جس سے حملہ کیا گیا وہ بھی قابل مذمت ہے، اپوزیشن فوج کے خلاف مہم چلا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چور اور سپاہی اکٹھے ہو جائیں، یہ اپوزیشن کی خام خیالی ہے کہ وہ چاہے کہ حکومت کے ساتھ اس کی رفت پیدا ہو جائے۔ ہم اور پاک فوج ایک پیج پر ہیں اور یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بابر اعوان نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ اسپیکر نے 25 تاریخ کو جو اجلاس طلب کیا ہے، آئین کے آرٹیکل 254(3)(a) کو پڑھیں، اس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔
جو رول آف بزنس کی 37ویں شق ہے اس کے مطابق باقاعدہ طور پر اس حوالے سے قرارداد آئے گی. قرارداد پر کم از کم 3 دن یا 8 دن اس پر ڈیبیٹ ہوگی. ممبران بولیں گے, ہم بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور اپوزیشن بھی کریں گے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو ممبر بھی یہاں سے فلور کراسنگ کرتا ہے تو پارٹی سربراہ کی ڈائریکشن کو اگر فالو نہیں کرتا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. اس میں پارٹی سربراہ لکھے گا اور وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ میں اپوزیشن کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آئین کو پڑھیں, وہ کہیں بھی صحیح طرح نظر نہیں آئیں گے. ساتھ ہی انہوں نے 2018 میں سمیع اللہ بلوچ کے کیس کا بھی حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ 62(1)(f) جو ہے بالکل قطعی طور پر واضح ہے. اس میں جو چیزیں ہیں وہ اپوزیشن بھی دیکھ لے, میڈیا بھی دیکھ لے اور بہتر ہے کہ تیاری کر کے ہی بحث کریں. جب چیف جسٹس نے کہا کہ لارجر بینچ تشکیل دینے کے بعد کہ 24 تاریخ کو سماعت ہوگی تو انہوں نے بھی ایک چیز کو متنبع کیا کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہیں وہ تیاری کر کے آئیں تاکہ پھر اس پر بحث ہو سکے, ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں. مصالحت کرانا چاہتے ہیں, بڑا انتہائی اہم کیس ہے. انہوں نے آئی جی سے پوچھا کہ کیا آپ نے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے, جس پر آئی جی نے کہا جی ہاں, اس کا ہم نے دائرہ کار بھی جو ہے وہ بھی بڑھا دیا ہے. انتہائی سینسیٹیو یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ کیا ہی بہتر ہو کہ اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ اپنی پاور جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں دکھائیں. بلاول نے کہا کہ ہم سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں, فیصلے آئین کے مطابق ہوں تو بہت ہی اچھا ہے. شہباز شریف نے کہا کہ عدالتی جو جلسہ ہم کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے جو عدالتی فیصلہ ہوگا اس پر ہی عمل کریں گے. اسی دوران جو ہے شہباز شریف کی رہائش گاہ پر تمام سیاسیوں کی ایک بیٹھک ہوئی ہے. مریم نواز نے کہا کہ ہمیں کیا پتا تھا, صرف ایک نیوٹرل کے لفظ نے جو ہے پی ٹی آئی کا دھڑم تختہ کر دیا ہے. یہ لوگ 10 لاکھ کی بات کرتے ہیں, یہ لوگ 10 ممبران تو اکٹھے نہیں کر سکتے. ادھر عمران خان کی بھی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں. جو ناراض رکن تھیں بی بی بھروانہ, وہ ان سے ملاقات کے لیے پہنچ گئی ہیں. اب سب کی کوششیں اپنی اپنی جگہ جاری ہیں. ہر ایک چاہ رہا ہے کہ جو فیصلہ ہے ان کے حق میں ہو. فیصلہ پھر اتحادیوں پر آ کے رکے گا. ابھی تک قاف لیگ بھی خاموش ہے, ایم کیو ایم بھی خاموش ہے. جہانگیر ترین کی بھی ملاقات نہیں ہو رہی ہے. جو ترین گروپ ہے وہ وزیر اعظم میں ملیں گے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. بہرحال ایک چیز طے ہے کہ اس وقت یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں موجود ہے, لہٰذا اس پر بہت زیادہ رائے زنی بھی نہیں اچھی. جو اعلیٰ عدلیہ فیصلہ دے گی اس پر حکمران کو اور اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ جو ہے اس پر عمل درآمد کریں. چیف جسٹس کا ایک ریمارک جو انتہائی اہم ہے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے تو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہی کریں. پارلیمنٹ ہاؤس سب سے بہترین فورم ہے, لیکن افسوس ہے, صد افسوس ہے, حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, پارلیمنٹ کی توقیر کو انہوں نے انتہائی لو لیول پر لے آئے ہیں. اس کی عزت کچھ بھی مقدم نہیں رکھی. صرف آوے آوے جاوے جاوے مظاہرے, گھیراؤ, سینٹ, اسمبلی, کوئی قانون سازی نہیں. عوام کے مسائل وہاں پر حل ہی نہیں ہوتے. حکومت نے بھی صدارتی آرڈیننسوں کے ذریعے سارا کاروبار حکومت جو ہے وہ چلایا. یہ چیز مناسب نہیں ہے. عوام نے حکمرانوں کو ووٹ دے کر بھیجا ہے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے. مہنگائی, بجلی, پانی, گیس, سڑکیں, بنیادی اصول, تعلیم, صحت, کیا اس پر کسی نے توجہ دی ہے؟ اتنے دن ہو گئے ہیں, اپوزیشن ہو یا حکومت ہو, کوئی بھی ہو, کیا اس جانب توجہ دے رہے ہیں؟ صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں, کسی نہ کسی طرح اقتدار بچ جائے. اقتدار بچنا چاہیے, ضرور بچنا چاہیے, جمہوریت چلنی چاہیے, لیکن جمہور کی بھی سننا چاہیے کہ جمہور کیا کہہ رہی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.